اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت سے نواز دے۔ الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے مخلوق خدا کی خدمت، کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، اور پھر کیا ہے کہ ہم انجانے میں پھنس جاتے ہیں۔ آج کل ہمارا زیادہ استعمال نیٹ کا ہے، تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ نیٹ سے ہی کچھ معلوم کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، پھر آج کل چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، تو اس میں کافی سارے لوگ یہی سارے معاملات پوچھتے ہیں، یعنی کہ عملیات کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے۔ تو کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسٹیک ہونے کی وجہ سے اب جو نیا بندہ ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور اصل بات کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں بزرگوں نے جو طریقہ رکھا ہے روحانیت کا، یا جو ان کو حاصل ہوا ہے، وہ طریقہ 1400 سال پہلے تھا، وہی آج ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہوتے ہیں کہ لو جی چلو یوٹیوب سے ہم معلومات کر لیتے ہیں، اور پھر یہاں پر جو جتنے وظائف اپلوڈ ہیں، اب یہ وظائف اپلوڈ جو ہیں ہم اس میں طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور اس کا استعمال کا بھی بتا دیا ہے، پھر لوازمات بھی بتا دیے ہیں، تو اب استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح چیٹ جی پی ٹی سے بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں، اب وہ پورا طریقہ کار کئی کچھ ظاہر ہے، اس نے چیٹ جی پی ٹی نے اپنی طرف سے تو نہیں بتانا، اس نے نیٹ سے ہی ریسرچ کر کے لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو مواد پورے ورلڈ پر نیٹ پر موجود ہے، تو اس کا سافٹ ویئر اس طرح کا بنایا انہوں نے، اس کے چیٹ جی پی ٹی کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ جو پورے ورلڈ کے نیٹ پہ ہیں، آپ نے ایک ورڈ پوچھنا ہے، ایک آپ نے سوال پوچھنا ہے، آپ نے ایک طریقہ پوچھنا ہے، جو نیٹ پر ہوگا وہ دے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہاں سے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، اور کون سی ویب سائٹ سے لے کے دیا اس نے، اور وہ کس کی ویب سائٹ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ واقعی جو ہے نا وہ ہمارے کہہ لو کہ روحانیت والے تھے، ان کی ویب سائٹ تھی، یا پھر وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مقصد جن کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، تو وہ کئی کچھ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور وہ وہاں سے اٹھا کے دے دے گا، اور آپ نے اگر اس پہ عمل کر لیا تو پھر آپ کے لیے مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں لو جی یہ سوال کا جواب انہوں نے جو میں نے پوچھا ہے وہ صحیح دیا ہے، اور وہ اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ایک بندہ اس کو کچھ بھی نہیں پتہ، نیا ہے بندہ، طالب ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ، اور وہ سوال کرتا ہے، اس کو جواب مل جاتا ہے، اس کے ذہن کے مطابق وہ ٹھیک لگ رہا اس کو، تو وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک استاد ہے، وہ سوال کرتا ہے اور اس کو جواب ملتا ہے، پھر وہ اپنے کہہ لو کہ اس پہ وہ کسوٹی پہ اس کو چیک کرے گا کہ آیا کہ جو اس نے جواب دیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ استاد اور طالب علم میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ استاد نے جب دیکھنا ہے وہ یعنی کہ سوال ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کر سکے گا، کبھی بھی عمل نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ ہے نا، اس کو پتہ یہ غلط ہے۔ تو رجت کی بڑی وجہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری ویڈیو کا موضوع بھی یہ ہے کہ رجت کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ ہمیں لگتا ہے کہ صحیح ہے، تو ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ شریعت کے حوالے سے کافی سوال چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، اب اس میں کئی سوال انہوں نے غلط بتا دیے، ٹھیک ہے نا۔ اب غلط کیوں بتائیں؟ اس نے اپنے تو طرف سے تو نہیں دیے، اس نے جو نیٹ سے اس نے ریسرچ کیا، جو سوال ہم نے کیا نیٹ سے اس نے ریسرچ کیا، جو نیٹ پر موجود تھا اس نے ہمیں وہ دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور استاد اگر اس کو دیکھے گا تو اس کو جانچ لے گا کہ یہ غلط ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا، یہی چیز ہے۔ تو آج کل ہمارے اکثر احباب یہی کام کر رہے ہیں، اور پھر اپارٹمنٹ لے کے مجھ سے
رابطہ کرتے ہیں، پھر اپنے پورا بایو ڈیٹا بتاتے ہیں کہ حضرت ہم نے اس طرح کیا، ہم نے یہ کیا، اور اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے یہ کرتے رہے، تو یہ ہم پھنس کیسے گئے؟ ہمیں تو وہ سارا کچھ صحیح بتا رہے تھے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ انہوں نے ہمیں بتا دیا، وہ سارا کچھ صحیح تھا، لیکن یہ غلط کیسے تھا؟ تو دیکھیں، غلط اس کے لیے نہیں تھا جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے، اور غلط اس کے لیے ہوتا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے صحیح کیا ہے، اس کے لیے غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک استاد کو اگر آپ سوال کے بعد جواب دیتے ہیں تو پھر استاد تو کہے گا کہ ابھی آپ نے جو جواب دیا ہے وہ ٹھیک نہیں دیا۔ تو ہم اگر اپنے کہہ لو کہ نیٹ کو پیر مان لیں گے، اپنے جو نیٹ ہے اس کو ہم مرشد مان لیں گے، ہم اس کو ہی استاد مان لیں گے، تو پھر ہم ظاہر ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو نہ ہی اس کے پاس روحانیت ہے، تو پھر ہمارا پھنسنا لازم ہے، ہم پھنس جائیں گے، اور یہی آج کل ہو رہا ہے۔ تو میرے پاس اپارٹمنٹ لے کے کافی سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں، حضرت یہ پورا بایو ڈیٹا میں جب چیک کرتا ہوں ان کا جو ہے وہ دیکھا کہ بھی اب رجت کیوں ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اور پھر عمل کون سا ہے۔ دیکھیں، کئی ایسی تحریریں ہیں، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سادہ سی تحریر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ ہم پڑھ لیں گے، اس میں کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، پر ٹینشن ہی نہیں ہے اس میں، لیکن وہ تحریر جو ہے وہ جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آج کل جو رجت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے احباب جو ہے وہ نیٹ سے زیادہ معلومات لے کے اس پر ہی جو ہے نا وہ عملیات شروع کر رہے ہیں، اس پر ہی اپنے معاملات شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل نیٹ استعمال کریں، ٹھیک ہے نا، ہم بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس حساب سے کرتے ہیں کہ جو وہ واقعی ہمیں جو چیز دے، ہمیں اس کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے، ہمیں پتہ بھی ہو یہ صحیح ہے۔ ایسے نہیں ہو کہ وہ جو چیز بتا دیں وہ بات تو صحیح ہو لیکن وہ بات اصل اور ہو، لیکن یہ جو اس نے بتائی ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بزرگوں سے منسوب بہت ساری باتیں ہیں وہ کر دیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اب صحیح نہیں ہوتی تو پھر کیا ہے کہ آپ نے کسی بزرگ سے منسوب کوئی بات کہہ دی کہ ابھی فلاں نے کہا ہے اور اس نے نہیں کہا، تو یہ کتنا بڑا جو ہے نا وہ دیکھیں نا ایک بہتان ہے کہ ہم کسی نے کوئی بات صحیح کہی ہے یا غلط کی ہے کچھ بھی، ہم اس کے اوپر یہ کہہ رہیں گے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، حالانکہ انہوں نے یہ کی نہیں۔ تو بہرحال ایسے معاملات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے ہمیں، کہ خاص کر کے عملیات میں۔ دیکھیں، عملیات میں جو چیز ہے وہ ایک ہی طریقہ آج سے 1400 سال پہلے تھا، اب بھی وہی ہے۔ 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ ہر کوئی بندہ اس کو تو جانتا ہے کہ 10-20 سال پیچھے چلے جاؤ، 25 سال پیچھے چلے جاؤ، تو اس ٹائم کیا تھا؟ نیٹ وغیرہ بہت کم استعمال ہوتا تھا، 2000 سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، تو موبائل بھی کم تھا، تو اس ٹائم کی لوگوں کی کیفیات، اس ٹائم ترقی کا کہہ لو کہ لیول ہی کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کا لیول کتنا تھا، اور ترقی کرتا تھا بندہ روحانیت میں، اس کی سپیڈ بہت زیادہ تھی، یعنی کہ وہ اس کا ایک تو سب سے پہلے کامل یقین ہوتا تھا، اور پھر جب وہ پڑھتا تھا جو بھی پڑھتا تھا تو اس کے قلب میں اتر جاتا تھا۔ آج جو بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ قلب میں اترتا نہیں ہے، اس کی مین وجہ ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم پہلے جس طرح بزرگ کامیاب ہوتے تھے آج کل اس سے زیادہ سہولتیں ہیں۔ ایک بندہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے، ہم اس کو اسپاک دے دیتے ہیں، یہ پہلے نہیں تھا۔ یورپ میں بیٹھا ہوا بندہ تھا، اس کو وہ تلاش کرتا تھا، اور اس کی تلاش جو ہے وہ 10 سال 20 سال بھی ہو جاتی تھی، اور وہ پھر پاکستان آیا یا دوسرے ملک گیا جہاں اس کو پتہ چلتا تھا، پھر وہاں جاتا تھا، پھر ان سے رابطہ کرتا تھا، بڑا معاملات ہوتے تھے۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب ریسرچ کرو، ٹھیک ہے نا، آپ کو سب کچھ مل جائے گا، ایک فون نمبر ملنا چاہیے، آپ ہر چیز پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فی زمانہ پہلے کے جو ہے وہ معاملات احتیاط کے کم تھے، اب زیادہ ہو گئے، اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا چاہیے، احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے۔
ٹھیک ہے نا. دیکھیں جب روحانیت کا شوق تو بندے کو ہوتا ہے لیکن وہ پھنس بہت جلدی جاتا ہے. پھنس اس لیے جاتا ہے کہ اس کے لیے فون کی دوسری طرف، نیٹ کی دوسری طرف بیٹھا جو بندہ ہے وہ بہت بڑا پیر بیٹھا ہوا ہے. اس کے خواب و خیال میں ہوتا ہے، اس کے وہم میں، خیال میں، اس کے جو اس نے سکیچ بنایا اس کا وہ بڑا خوبصورت بنایا ہوتا ہے. جب وہ پردہ ہٹتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا ظلم کر لیا. ٹھیک ہے نا. رجت جب ہو جاتی ہے تو کہہ لو کہ ایک جادو کسی کے اوپر ہوا ہے، جادو سے زیادہ سخت رجت ہے. جادو کسی نے کیا ہے کسی کے اوپر، تو اب جادو کرنے والا جو ہے وہ ظاہر ہے اس نے اپنا جتنا زور لگانا ہے اس نے کیا ہے، اور جس کے اوپر جادو آیا ہے تو یہ میرے حساب سے ون وے ہے. جادو کیا ہے ون وے ہے اور ایک طرفہ ہوا ہے. لیکن رجت جو ہوتی ہے، رجت اس نے عمل پڑھا ہے وہ غلط ہوا ہے، وہ اس کے اوپر اٹیک ہو گیا، تو یہ ڈبل اس سے نقصان ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ رجت اگر کسی کو وہ ہو جائے اور نارمل ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر سخت ہو گئی تو پھر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. ساری زندگی کے لیے بندہ مشکلوں میں، پریشانیوں میں گزارتا ہے. تو اپنے آپ کو یہ چیز دیکھیں کہ جو چیز اتھینٹک ہے اور سلسلہ بھی ہے اس کا، اور پھر اس کے سارے معاملات دیکھیں اچھے طریقے سے، پھر مسلک دیکھیں. مین چیز مسلک ہے. ٹھیک ہے نا. ہر قادری قادری نہیں ہوتا، تو پہلے آپ مسلک دیکھیں اس کا، پھر اس کو جانچیں کہ یہ واقعی یہ بندہ اس کا اہل ہے جو یہ بات کر رہا ہے، پھر اعتماد کریں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں کہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں، لیکن کام کر لیا ہے پھر نہیں سوچنا، پھر کرنا ہے. پھر ایک ہی ہے کہ وہ آپ نے کرنا ہے کام، کیونکہ جو آپ کے پاس اختیار تھا وہ کام کرنے سے پہلے کا تھا. آپ نے اس کو 10 20 50 مرتبہ سوچیں، جتنا اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں پوچھیں. اس کے بعد جب آپ تسلی ہو جائے آپ کی، آپ مطمئن ہو جائیں، اس کے بعد پھر عمل کی باری ہے. تو اسی لیے میں اکثر ویڈیو میں بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ہمارا شوق بالکل ہے، ہمارے اکثر احباب یہ سوچتے ہیں کہ لو جی یہ تو ہم دین پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جب آپ روحانیت کی طرف آتے ہیں، عملیات کی طرف آتے ہیں، تو یہ عملیات بغیر استاد کے، بغیر مرشد کے نہیں، ایک قدم بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. چلنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک قدم بھی نہیں چلنا چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ آپ کی جو تربیت ہوگی وہ تربیت کے بلبوتے پر ہی آپ سیف رہیں گے، محفوظ رہیں گے. اگر آپ کی تربیت نہیں ہے تو پھر آپ ہر جگہ پھنستے رہیں گے، اور جب آپ پھنس جائیں گے تو پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں اس چیز پر بہت زیادہ توجہ رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا. الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت ساری کتابیں آئی ہیں، اور الحمدللہ ساری ہی کتابیں اتھینٹک ہیں، اور سب کتابوں میں بزرگوں کے اعمال ہیں، سلسلے کے اعمال ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کتابیں بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں، رجت سے محفوظ رکھ سکیں. اور جو لوگ شوق رکھتے ہیں عملیات کا، جو لوگ شوق رکھتے ہیں روحانیت کا، جو روحانیت پر چلنا چاہتے ہیں. اب کیا ہے کہ روحانیت پر جو بندہ چلنا چاہتا ہے اس کی جو لگن اور تڑپ اس کی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، اور لیکن اگر وہ پھنس جائے تو وہ بندہ ذکر و اذکار سے بھی گیا اور نماز سے بھی گیا. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا کہ یہ تو بندے زیادہ فراڈی ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو بندہ کہہ لو کہ روحانیت پر چلنا چاہتا تھا، عملیات پہ چلنا چاہتا تھا، کام تو اس کا تھا نا. وہ پہلے اس کو اچھی طرح جانچتا، اچھی طرح پہچانتا، اس کے بعد پھر آگے قدم رکھتا. تو یہاں پر میں رجت کا بہت ہی آسان حل بتاؤں گا کہ ہمارے کافی احباب اس حوالے سے
اپارٹمنٹ میں بھی بات کرتے ہیں کہ حضرت اب رجت تو ہو گئی ہے، اب یہ معاملات تو ہو گئے، ان سے نکالو، ان کو جو ہے نا وہ کسی طرح ہمیں ان چیزوں سے نکالیں۔ تو اس کے لیے بہترین عمل ہے یا فتاح، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ صبح نماز پڑھنی ہے فجر کی، تو آپ نے 300 مرتبہ یا فتاح درود شریف اول آخر پڑھنا ہے، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ آپ نے 300 مرتبہ پانی پہ دم کر کے 1 یا 2 گھونٹ پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے 1 کلو 7 اناج لینے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سپر سٹور والوں کو آپ بولیں گے جن کے پاس یہ دال چاول ہوتے ہیں، تو آپ ان کو بولیں گے کہ بھائی 1 گندم ڈالیں، باقی 6 اناج ڈال دیں، یعنی کہ دالیں چاول وغیرہ یہ سارے مکس کر کے 6 کریں، اور 7ویں اناج ہو گندم، یہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی گندم لازمی ہو اس میں۔ تو یہ 1 کلو کے راؤنڈ باؤنڈ ہو، 1 کلو ہو یا تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے، تو بہرحال 1 کلو لے کے اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر روزانہ 1200 مرتبہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، 1200 مرتبہ آپ نے سامنے شاپر رکھ کے اس کے اوپر دم کرنا، پھونک مارنی ہے۔ اب اس میں سے نارمل ایک نارمل مٹھی لے کے تو آپ نے 7 مرتبہ اینٹی کلاک سر پر سے گھمانا ہے، اور یہ پرندوں کو ڈھال دینا ہے۔ تو اب جیسے ہی آپ یہ پرندوں کو ڈھالیں گے نا، تو آپ کا جسم ایک دم سے ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ میرے سر پر کوئی 10 کلو 20 کلو یا 5 کلو وزن تھا، یا میری باڈی کے اوپر ایسے وزن تھا، یا میری باڈی ایسے تھی جو جال میں بند ہو، کسی چیز کے اندر بند ہو۔ تو اب یہ الحمدللہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں جیسے بالکل اپنے آپ کو ہلکا ہلکا اچھا محسوس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ نے دوسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے، تیسرے دن بھی اسی طرح، یعنی کہ روزانہ 1200 مرتبہ پڑھ کے پھونک مارنی ہے، اس میں سے لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کی مرضی ہے پہلے پھونک مار دیں یا آپ اتنا لے کے اس پہ پھونک مار لیں۔ تو آپ نے اوپر سے 7 مرتبہ گھمانا ہے اور پرندوں کو ڈال دینا ہے۔ صبح والا بھی عمل روزانہ کرنا ہے، اور یہ 7 اناج کا بھی کرنا ہے۔ یا آپ نے 21 دن لے کے جانا ہے اس کو، 21 دن مسلسل اس کو کرنا ہے۔ 7 اناج اگر ختم ہو جاتے ہیں تو کوئی نہیں، آپ اور لے لیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہی آپ اتنا کہ لے لیں کہ اندازے جیسے کہ آپ کے 21 دن یہ چل جائے۔ تو اب یہ ترکیب آپ نے کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اسی طرح آگے دن آپ کے بڑھتے جائیں گے، تو اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کریں گے، اپنے آپ کو بہت آسان ہلکا ہلکا محسوس کریں گے۔ تو الحمدللہ اس سے رجت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو سخت رجت ہے اور بہت زیادہ معاملات ہیں، تو پھر وہ کوشش کرے کہ کسی سے علاج کروا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمارے اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، تو اب تو یہ ہو گیا کہ لوگ ہمارے سے اپارٹمنٹ لیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا معاملات ہیں۔ جب ان کو بتا دیں حضرت آپ کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہے کوئی عمل بتا دیں، ٹھیک ہے عمل بتا دیتے ہیں، عمل بتا دیا، 10 دن 15 دن مہینہ کیا، دوبارہ پھر آ گئے حضرت وہ ہم اپنے عمل بتایا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، معاملہ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو اسی طرح جادو کا مسئلہ ہے، بندشوں کا مسئلہ ہے، خاص کر کے کاروبار کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی عمل بتا دیں، ٹھیک ہے جی حضرت الحمدللہ ہم نے نیٹ پہ بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہ اسی لیے کی ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے۔ اب ہم نے عمل بتا دیا، اس نے کر لیا، فائدہ نہیں ہوا۔ اب فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کو آپریشن کی ضرورت ہے تو وہ اپنا آپریشن کیسے کرے گا؟ لیکن جب ہم روحانیت کا معاملہ آتا ہے، جادو جنات کا مسئلہ آتا ہے، تو ہم فوراً سے یہ کہتے ہیں لو جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی وظیفہ چھوٹا موٹا کر لیں گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بھائی جو جادوگر تھا جس نے آپ کے اوپر یہ سارے معاملات کیے ہیں، اس نے تو اپنا پورا زور لگا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہلکا پھلکا اس نے کرنا تھا تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی اس کو کرنے کی، وہ تو ایسے ہی چلتا بھائی ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنا پورا زور لگا دیا، اس کی کتنے
15-20 سال کی ریاضت ہے، 40 سال کی ریاضت ہے۔ اب جس بندے کی 40 سال کی ریاضت ہے، اب ہم سوچ رہے ہیں اب اس کا جادو کیا ہوا ہم کاٹیں گے اور وہ بھی 2-3 دن میں کٹ جائے۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے۔ جو وظائف ہم بتاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اتھینٹک ہے، اپنی جگہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر جسم میں درد ہے، سر میں درد ہے، پین ہو رہی ہے، تو آپ پین کلر لے کے کھا لیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ گھر میں بھی اگر پڑی ہوگی تو وہ بھی آپ کھا لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کو آپریشن کی ضرورت ہے تو وہ پین کلر سے کام نہیں چلے گا۔ پین کلر تو ہم خود لے کے کھا سکتے ہیں، لیکن آپریشن جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہی کرے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے پھر کسی اور سے کروائیں۔ حجت کا مسئلہ ہے، تھوڑا بہت ہے، خود کر لیں، یہی عمل جو میں نے بتایا کر لیں۔ اگر اس سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ میرے اوپر وہ معاملات ہیں جو میں خود کروں گا تو ٹھیک نہیں ہوں گے، پھر دوسرے سے کسی سے کروا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ آسانی عطا فرمائے۔ حقیقت یہی ہے، ٹھیک ہے نا، حقیقت یہی ہے۔ میں اکثر ویڈیو میں یہی چیز بتاتا ہوں، دیکھیں حقیقت آپ کو دکھانا میرا کام ہے، باقی وظیفے تو ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ تو میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے، تو اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں۔ ہمارے احباب سے گزارش ہے کہ دیکھیں الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بڑی کوشش کی جاتی ہے، اسٹرگل کی جاتی ہے، محنت، پھر ویڈیو بنائی جاتی ہے، بنا کے پھر اس کی پوری ایڈیٹنگ کا معاملات ہوتے ہیں، سارا کچھ کر کے تو یہ یوٹیوب پر اپلوڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے احباب سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا کام کر لیا کریں، ایک چھوٹا سا کہ اس کو شیئر کر دیا کریں اپنے دوست احباب کو، تو آپ واٹس ایپ پر شیئر کر دیا کریں، اور اسی طرح فیس بک ہر بندے کے پاس ہے، واٹس ایپ ہر بندے کے پاس ہے، کیونکہ نیٹ تو عام ہو گیا نا، ہر کسی کے پاس ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس کو لازمی شیئر کر دیں، جہاں آپ کا بھلا ہو جائے، آپ کو فائدہ ہو جائے۔ تو آپ کے دوست احباب، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی کہہ لو کہ ہمارا بالکل بھی کوئی تعلق والا نہیں ہے، آپ شیئر کیا، اس نے ویڈیو دیکھی، اس کو فائدہ ہو گیا، الحمدللہ یہ بڑا کام کر دیا آپ نے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ میری طرف سے اس عمل کی تمام احباب کو اجازت ہے، اور ویڈیو بھی لازمی شیئر کریں۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ خانقاہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔